بلیٹن کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے بات کریں گے بالرز کی محنت پر. بیٹرز نے پانی پھیر دیا. پاکستان کے لیے سڈنی ٹیسٹ بچانا بھی مشکل. سیریز میں وائٹ واش کا خطرہ بڑھ گیا. سڈنی ٹیسٹ کی 7 وکٹیں 67 رنز پر پویلین لوٹ گئیں. ٹاپ آرڈر مڈل آرڈر ناکام ہو گیا. عبداللہ شفیق اور شان مسعود کھاتا نہ کھل سکے. سائم ایوب 33 اور بابر 23 رنز بنا سکے. آغا سلمان بھی 0 پر آؤٹ. تیسرے دن کا کھیل ختم. پاکستان نے 7 وکٹوں پر 68 رنز بنا لیے. مجموعی برتری 82 رن کی ہو گئی. اس سے پہلے فاسٹ بالر عامر جمال کی تباہ کن بالنگ پہلی مرتبہ سیریز میں پاکستان کو لیڈ دلائی تھی. سڈنی ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں پاکستان کے 313 رنز کے جواب میں میزبان ٹیم 299 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی. عامر جمال نے 6 شکار کیے. اسی پہ بات کریں گے نمائندہ خسرو کھیل شاہد ہاشمی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد صاحب یہ کیا ہو گیا ایک دم سے اتنی ساری وکٹیں گری؟ جی پاکستان کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے. آغاز برا تھا, جلدی آؤٹ ہو گئے تھے عبداللہ شفیق اور شان مسعود. اس کے بعد بابر اعظم اور سائم ایوب کی بڑی اچھی پارٹنرشپ ہوئی, لیکن پھر وہی مڈل آرڈر کولیپس ہوا ہے اور پاکستان ایک بڑی مشکل صورتحال سے دوچار ہے. لیکن اب وکٹ ایسی ہو گئی ہے کہ اگر اس پہ پاکستان نے 150 رنز کی برتری کر لی تو پاکستان یہ ٹیسٹ میچ جیت بھی سکتا ہے. فائٹنگ ٹوٹل ہو جائے گا 150 رنز. ابھی پاکستان کی برتری 82 رنز کی ہے اور 2 اہم بیٹرز محمد رضوان اور عامر جمال ابھی کریز پر موجود ہیں. اگر یہ دونوں کچھ 50-60 رنز کی پارٹنرشپ کر دی ان دونوں نے تو پاکستان کے لیے ایک فائٹنگ ٹوٹل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, مڈل آرڈر نے وہی کیا جو مڈل آرڈر کرتا ہے, اور اس سیریز میں سب سے زیادہ جو مایوس کن کارکردگی رہی ہے وہ سعود شکیل کی رہی ہے. وہ آج بھی صرف 2 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے. بابر اعظم نے کچھ تھوڑی بہت فائٹ کر کے دکھایا کہ 23 رنز بنائے. سائم ایوب نے بہت اچھی بیٹنگ کی, 33 رن بنائے. لیکن مڈل آرڈر پھر سے کولیپس ہوا ہے. بار بار اسی طرح ہوتا ہے پاکستان کا کہ کھیلتے کھیلتے ایک دم سے وکٹیں گرنا شروع ہو جاتی ہیں. تو آج بھی یہی ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود مجھے یہ ہے کہ اگر رضوان اور عامر جمال تھوڑی دیر بھی کل کریز پر رہ گئے 1 سے 1.5 گھنٹہ تو پاکستان ایک فائٹنگ ٹوٹل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ساتھ ہی کا سابق ٹیسٹ کرکٹر عبدالرؤف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا وجوہات آپ کو لگتی ہیں کہ ایک بیٹرز جو ہیں وہ پریشر میں آ گئے ہیں, یا وکٹ ایسی فاسٹ ہے کہ وہ بالرز جو ہے وہ پراپر پرفارم کر رہے ہیں, یا ہم لوگ پریشر میں آ جاتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں کریڈٹ ڈیفینیٹ دوں گا عامر جمال کو. جس طرح کی انہوں نے بالنگ کی ہے, میرا خیال ہے کہ آؤٹ اسٹینڈنگ بالنگ کی ہے. اور 1982 میں عمران خان نے سڈنی میں آسٹریلیا کو آؤٹ کلاس کیا تھا. پھر 2010 میں محمد آصف کا اسپیل اور اب عامر جمال کا, یہ میرا خیال ہے کہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا پاکستان کی کرکٹ ہسٹری میں. اور دوسرا, جہاں تک آپ نے بیٹنگ کی بات کی ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کو دوبارہ ریوائز کرنا پڑے گا جو آپ کی بیٹنگ لائن ہے. کیونکہ کافی عرصہ سے ہم بات کریں کہ جو امام الحق ہیں وہ پاکستان میں جو ہلکی ٹیم ہے ان کے خلاف اسکور کرتے ہیں, مگر جب وہ فارن میں جاتے ہیں ساؤتھ افریقہ کے خلاف, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ یا انگلینڈ میں, تو وہاں پہ بالکل کولیپس ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ساؤتھ شکیل کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیونکہ کافی زیادہ پاکستان کی ٹیم ان پہ ڈپینڈ کرتی ہے. مگر آپ ارلی آن اپنے کیریئر میں اگر آسٹریلیا میں بھی اس طرح کی پرفارمنس دیں گے کہ آپ سے نہ تو اسپنر کھیلے جا رہے ہیں اور نہ فاسٹ بالر, تو پھر ڈیفینیٹ پاکستان کرکٹ بورڈ کو ان کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا. اس کے بعد عبداللہ شفیق کی جو ٹیکنیک ہے اس پر بھی کوشچن مارک آ گئے ہیں, کیونکہ یہاں کی لو باؤنس وکٹوں پہ انہوں نے کافی اچھی بیٹنگ کی تھی پاکستان میں اور سری لنکا میں. مگر جیسے ہی وہ تھوڑی سی کنڈیشن ان کو سوٹیبل نہیں ملی بیٹنگ کے لیے تو وہاں پر وہ بالکل ہی پاکستان کے لیے ان کی جو کارکردگی تھی وہ بلو دا بیلٹ رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اوور آل, لیکن اس کے بعد سب سے بڑا کوشچن مارک آپ کے کیپٹن پہ آتا ہے, کیونکہ ان کا اب کنٹینیوسلی پہلے 20 اننگ میں فیلئر تھا, پھر پیچھے ایک میچ میں انہوں نے 50 رن کیے, مگر اس میچ میں پھر دونوں اننگ میں وہ فلاپ ہو گئے. تو یہ کنٹینیوس فیلئر ہے 22 اننگ کا. اس میں بھی پاکستان کو پوری سیریز کی اگر ہم بات کریں تو بابر اعظم بھی کوئی پرفارمنس نہیں دے پائے. جی بالکل, ان کی بھی پرفارمنس بلو دا بیلٹ ہے, اور ان سے ٹیسٹ میچ میں آپ اتنا زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وائٹ بال اور ون ڈے کرکٹ میں بہت زیادہ اسپیشلائزڈ ہیں وہ. مگر اگر ان پہ بہت زیادہ آپ ریلائی کریں گے پاکستان کی بیٹنگ لائن تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو کے لیے مشکل ہوگی. تو پھر کس پہ کریں سر؟ یہاں پہ تو سارے بیٹرز ہی آپ کے سامنے ہیں اور پوری سیریز آپ کے سامنے, کوئی بھی پرفارمنس نہیں دے سکا. دیکھیں, آپ کے پاس آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ جو آپ کے فرسٹ کلاس کرکٹ ہے وہ کس موڈ پر آ کر کھڑی ہوئی ہے کہ آپ کو جو اچھے بیٹسمین ہیں وہ آپ کو پرووائڈ نہیں کر رہی. جب تک آپ کی فرسٹ کلاس کرکٹ کا ڈھانچہ اسٹرانگ نہیں ہوگا بڑا مشکل ہو جائے گا ٹیسٹ میچ میں آپ کے لیے پرفارم کرنا, اور آپ اسی قسم کی جو پرفارمنس ہے وہ بار بار ریپیٹ ہوتی جائے گی. اسی لیے یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو دیکھیں کہ آپ صرف 10 رنز میں 58 فار 2 تھے اور اس کے بعد آپ 67 فار
7 پہ چلے گا. اور اس کے بعد آپ ایک اور چیز دیکھیں گے جو ان کے مین آغا سلمان ہے مین بیٹسمین جو اسکور کر رہے ہیں آسٹریلیا میں, اور ان کو نمبر 8 پر بھیجنا, میرا خیال ہے کہ جو ٹوٹل ان کی مینجمنٹ ہے اور تھنک ٹینک ہے ان کا مائنڈ سیٹ میرا نہیں خیال کہ کچھ بہتر طور پہ کام کر رہا ہے کہ ایک ہی آپ کا بیٹسمین ہے جو اس پوری سیریز میں آپ کے لیے کام کر رہا ہے, آپ اس کو نمبر 8 پر کیسے بھیج سکتے ہیں. تو یہ چیزیں جو دیکھنے والی ہیں پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے سابق ٹیسٹ کرکٹر عبدالرؤف اور نمائندہ خصوصی کھیل شاہد ہاشمی.